الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے اپنے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے شعبان میں چلتے پھرتے ایک لفظ کا وظیفہ پڑھنے کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ آپ کی ہر من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے تو کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وظیفہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ایسے من کی مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، جو آپ چاہو گے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ شعبان میں بس چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کے اس مبارک اور پیارے مہینے میں، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو آپ بھی سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمتوں پر قربان اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ اور شعبان کے 5 حروف ہیں، شین عین با الف نون۔ تو ان چاروں حروف میں، ان 5 حروف میں ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ جو ہماری سوچ سے بھی قاصر ہیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام یا کریمو سے منسوب ہے۔ یا کریمو کی اتنی برکات ہیں جو کہ آپ اگر سوچنے بیٹھیں تو آپ کی سوچ ختم ہو جائے۔ جو شخص صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے وہ اگر یا کریمو کو 40 دن تک لگاتار روزانہ 500 بار پانی پر دم کر کے یا کریمو کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک پیتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا وظیفہ وہ یہ ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کا قرض اتر جائے تو وہ شخص روزانہ 300 بار صرف 7 دن تک یا کریموں کا کثرت سے ورد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے سارے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے اچھی نوکری مل جائے، من پسند جاب مل جائے، تو وہ صرف اور صرف 21 دن تک یا کریموں کو 100 مرتبہ، یعنی ظہر کی نماز کے بعد یا کریموں کو 100 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو من پسند نوکری مل جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے، ہر پریشانی ختم ہو جائے، تو فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا کریمو کا ورد کریں، صرف 100 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو اس بندے کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ملازمت کے حصول کے لیے یہ ایک بہت ہی مجرب ترین عمل ہے۔
تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ویسا ہی کریں. آپ چاہتے ہیں غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے، اور تو یا کریم جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھتے پڑھتے سو جائے، تمام کام کو پسے پشت ڈال کر، تمام سوچوں کو چھوڑ کر صرف یا کریم کو سوتے وقت پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو اللہ تعالی اس کو علماء الصلحاء میں عزت عطا فرمائے گا اور غیب سے روزی عطا فرمائے گا. یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں آپ کو اتنے اہتمام سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے. لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں. ماہ شعبان میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے 15ویں شب برات کی رات کہا جاتا ہے. تو میں آپ کے لیے اس رات میں ایک ایسا عمل لاؤں گی کہ اگر آپ بیری کے 7 پتوں پر وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کو کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں. تو ہمارے لیے سب سے افضل ترین مہینہ ماہ شعبان کا آ چکا ہے. اس میں کئی بہت زیادہ نازک ترین فیصلے کیے جاتے ہیں. اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے 15ویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے. اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی 15ویں رات میں جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور محروم ہیں وہ لوگ جو کہ اس رات بھی عبادت نہیں کرتے. تو ماہ شعبان کی 15ویں رات آنے سے پہلے ان چند باتوں سے توبہ کر لیں. اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو توبہ کر لیں، ماں باپ کا نافرمان ہیں تو توبہ کر لیں، زنا کے عادی ہیں تو توبہ کر لیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے کسی سے تو توبہ کر لیں، اگر تصویر بنانے والے ہیں تو توبہ کر لیں، اگر چغل خور ہیں تو بھی توبہ کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان کی 15ویں رات آنے سے پہلے جب آپ توبہ کر لیں گے اور پھر آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، اور آپ اپنی من کی مرادیں بھی پالیں گی. تو آج کا جو خاص وظیفہ جو شعبان المعظم میں آپ نے کرنا ہے، آپ نے شروع سے لے کر آخر شعبان تک آپ نے لگاتار یہ عمل کرتے رہنا ہے. جیسے ہی آپ کو یاد آئے، چلتے پھرتے آپ نے بس ایک لفظ، وہ کیا لفظ ہے جو میں نے جیسے پہلے بتا چکی ہوں، یا کریموں کا ایک لفظ ہے، تو آپ نے روزانہ اس لفظ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے. چاہے تو آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عمل بہت ہی مبارک ترین عمل ہے. اس کو آپ نے چلتے پھرتے 33 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. چاہے وہ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، آپ جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا. تو اس مہینے آپ نے یہ عمل ہرگز ضائع نہیں کرنا، ہرگز چھوڑنا نہیں ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں.
اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا میں آپ کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔